بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں یونس کے نام سے جبکہ تورات میں ان کا ذکر جونہ کے نام سے ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے، عراق کے شہر نینوی میں اللہ کے نبی بن کر آئے۔ اس زمانے میں عراق کے لوگ کافر تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خدا کے شریک بنا رکھے تھے جن سے مرادیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ بہت سرکش اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں کے لوگوں کو بہت پیار سے دین کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے، مگر یہ لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، الٹا انہیں اذیت پہنچانے میں مصروف رہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی کسی بات کا اس قوم پر اثر نہیں ہوتا تو وہ ان سے خفا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب کریم، یہ لوگ تیرے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں کہ تیرے خدا نے جو عذاب بھیجنا ہے اس کو جلدی بلا۔ اے اللہ، تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ شہر نینوی سے نکل گئے، لیکن ان کے جاتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر جب نینوی والوں کو حضرت یونس علیہ السلام کہیں نظر نہ آئے اور بعد میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بد دعا دے کر کہیں چلے گئے تو وہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ اگر واقعی اللہ کے نبی سچے ہیں تو ہم پر ضرور عذاب آئے گا۔ پہلے نافرمان قوموں پر جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ ان سے واقف تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں نیست و نابود کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں، گھر بار، مال مویشی لیے اور ایک صحرا میں آ گئے۔ آخر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور انہوں نے مل کر بڑی عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب کوئی گنہگار اس کے در پر جاتا ہے تو وہ اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کچھ ایسا ہی نینوی شہر کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر لی اور عذاب ان پر سے ٹل گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع دے دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام نینوی سے نکل کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا دریا آ گیا۔ کنارے پر ایک کشتی موجود تھی جس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ حضرت یونس بھی اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچی کہ اچانک ایک طرف طوفان نے کشتی کو ہلایا اور کشتی لہروں کی شدت سے زور سے ہچکولے کھانے لگی۔ مسافروں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مسافروں نے سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ انہیں کشتی کا وزن ہلکا کرنا چاہیے تاکہ کشتی پانی میں تیرتی رہے۔ کشتی میں سوار مسافروں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اگر یہاں کوئی ملازم ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو اسے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ وہ طوفان سے بچ سکے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ان مسافروں میں ایک میں ہی ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھاگا ہوا ملازم ہوں، آپ مجھے دریا میں پھینک دیں۔ لیکن لوگ ایسا کرنے پر راضی نہ ہوئے کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، لہٰذا فیصلہ یہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ 3 بار قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جب تیسری بار بھی ان کا نام آیا تو حضرت یونس سمجھ گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور اپنے لوگوں کو چھوڑا ہے اور اب اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی کشتی سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔
ابن کثیر عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑی مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا اور سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر میں اپنے رب کو پکارا، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر قسم کی پاکی تیرے لیے ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم ہی کیا۔ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہے۔ ہاں البتہ یہ بات واضح نہیں کہ وہ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض جگہ پر 40 دن بتایا جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح تکلیفوں اور مصیبتوں میں پکارے گا ہم اس سے نجات دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اس سے قبول فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ یونس اللہ کی پاکی بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ پھر ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان پر ڈال دیا، وہ بے حال و ناتواں تھے، ہم نے سائے کے لیے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ صحت مند ہونے تک وہ اسی درخت کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ جیسے ہی وہ صحت مند ہوئے وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس نینوی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان کا بڑی مسرت سے استقبال کیا۔ اب یہ لوگ اللہ کے نیک بندے بن چکے تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام ماننا شروع کر دیا تھا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔